خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی بہتر معلومات کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے، جس سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنی صحت کو، اپنی فیملی کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ مسائل کا سبب بنتی ہیں۔ اگر بیماریاں آ جائیں تو آپ کا اچھا خاصا سرمایہ ان کے علاج معالجے پہ خرچ ہو جاتا ہے اور ذہنی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ خون کی کمی کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کچھ مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ مزید معلومات ہم بتانا چاہیں گے کہ اینیمیا یا خون کی کمی کے دیگر وجوہات کیا ہیں۔ آئرن کی کمی سے اینیمیا کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اب مثلا غذائی نالی، معدے یا کولن کا سرطان۔ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور مزید مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ غذائی نالی کے سرطان کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں اور خون آہستہ آہستہ رسنے لگتا ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ رساؤ کس طرح ہے، اور آہستہ آہستہ خون کی کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے تک جسم ساتھ دیتا ہے، خون کی کمی کو پوری کرتا ہے، لیکن ایک حد ایسی آ جاتی ہے کہ خون کی خاصی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غذائی نالی کے نچلے حصے میں خون کا رساؤ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ایسپرین کے استعمال سے اور آئبوپروفین سمیت جوڑوں کے درد میں کمی کرنے والی دواؤں کا طویل عرصے تک استعمال، جن کی وجہ سے آنتوں اور معدے میں خون رسنے لگتا ہے۔ ان دوائیوں کے استعمال کے لیے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر یہ دوائیں یعنی کہ میڈیسن، ایسپرین اور جوڑوں کی درد کی دوائیں بہت عرصے تک لی جاتی رہیں تو جسم میں آہستہ آہستہ زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے زخم ہوتے ہیں جو کہ محسوس بھی نہیں ہوتے یا ان کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ جسم سے خون رسنے لگتا ہے اور خون جاری ہونے لگتا ہے اور وہ ضائع ہو کر جسم کے اندر اینیمیا کی شکایت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح آنتوں کا السر، یعنی کہ آنتوں کے جو زخم پیدا ہو جاتے ہیں تیزابیت کی وجہ سے، وہ بھی خون ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ آنتوں کا السر خاص طور پر ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو اس قسم کی غذائیں استعمال کرتے ہیں جس میں مرچیں، مسالوں کا استعمال بہت زیادہ ہو، اور اس ساتھ میں اسموکنگ وغیرہ کا بھی اسموکنگ بھی مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ آنتوں کے زخم سے آہستہ آہستہ خون رس کر اینیمیا ڈیولپ کر دیتا ہے۔ بواسیر جو ہے، جس کو پائلز کہتے ہیں، یہ خون کی نالیاں، خون کے گچھے جو بڑی آنت کے آخری حصے میں موجود ہوتی ہیں، اگر یہ خون کی نالیاں اور گچھے بڑے ہو کر اور یہ پھٹ جائیں تو خون جو ہے وہ بہنے لگتا ہے۔ اگر یہ مسائل کرونک ہو جائے، یعنی کہ مسلسل کافی عرصے تک رہیں، تو جسم سے اچھا خاصا خون جو ہے ہر دفعہ اجابت کے دوران خارج ہو جاتا ہے، جو کہ خون کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے خاص طور پر کانسٹیپیشن ہے، یعنی قبض کی شکایت، جو کہ اگر بہت عرصے تک رہے تو اس کی وجہ سے بواسیر اور پائلز کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال، سبزیوں کا اور پھلوں کا استعمال بہتر رہتا ہے، جو کہ قبض کو روکتا ہے، کانسٹیپیشن کو روکتا ہے، اور یہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہیموفیلیا کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر خون کے کچھ فیکٹرز ہیں جو کم ہوتے ہیں۔ خون کے فیکٹرز کم ہونے کی وجہ سے خون میں جمنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جہاں پر بھی چوٹ لگتی ہے جسم کے کسی حصے میں یا جسم کے اندر، تو اس کی وجہ سے بھی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور خون کی کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ خون کی یہ بیماری جسے ہیموفیلیا کہا جاتا ہے، اس کی صحیح ڈائگنوسس کر کے جب تک اس کو علاج نہ کیا جائے
خون کی کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ بعض امراض مثلا سیلیک اور کرون ڈیزیزز میں بھی آہستہ آہستہ خون ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آئرن ڈیفیشنسی کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ گیسٹرک بائی پاس سرجری، کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آنتوں کا کچھ حصہ سرجری کے ذریعے الگ کر کے اور اس کی دوسرے حصے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بائی پاس سرجری کی وجہ سے آنتوں کی جذب کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، جسم کو غذائیت تو ملتی رہتی ہے لیکن وہ صلاحیت جو نارمل ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم جو ہے غذائی اجزاء کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے اور انیمیا پیدا ہو جاتا ہے۔ تیزابیت دور کرنے والی ایسی گولیوں کا بہت زیادہ استعمال جس میں کیلشیم بھی شامل ہو، وہ بھی آئرن کی غذا میں سے شامل آئرن کو جسم میں جذب ہونے سے روک دیتا ہے۔ جو بھی ایسی دوائیں ہیں جو کہ السر وغیرہ کے لیے یا جسم کے اندر جو زخم معدے میں جو زخم ہو جاتے ہیں اس کے لیے ایسی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں یا میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، ٹیبلٹس استعمال کی جاتی ہیں جس میں کیلشیم شامل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی غذا میں آئرن جو ہے وہ جسم میں داخل نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ اگر بہت عرصے تک یہ میڈیسن استعمال کی جائے تو خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم نے کچھ بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جس کی وجہ سے خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مزید معلومات ہم اگلے مضمون میں آپ کو بتائیں گے۔